امریکہ میں نصف سے زائد خواتین اور ہر 3 میں سے ایک مرد کو زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی طرح ہر 4 بچیوں میں سے ایک بچی یا 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو نشانہ بنایا گیا، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے 91% کیسز میں ان بچوں کے قریبی رشتہ دار یا جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ہیں، مگر کیا امریکہ میں موجود ساؤتھ ایشین کمیونٹیز میں بھی یہ مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ جتنا بڑا ہم ایشو مانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا ایشو ہے، کہیں زیادہ، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہش سبجیکٹ ہے، لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ جو وکٹم ہے، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، وہ بچہ یا وہ ینگ اڈلٹ، اس کے پاس لینگویج ہی نہیں ہے وہ ڈسکس کر سکے، کیونکہ ہمارے کلچر میں تو باڈی پارٹس کو بھی صحیح نام سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بتائیں گے کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کچھ غلط ہوا ہے پر وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ شلپی ایک عرصے تک نیو یارک میں جنسی حملے کا نشانہ بننے والوں کی مدد کرتی رہی ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ جرم ہونے کے بعد متاثرہ فرد کی مدد کر پانا تو ایک بات ہے، مگر دنیا کے ہر جرم کی طرح جنسی جرائم کی معاشرتی بیماری کا ایک اہم حل پریونشن یعنی روک تھام ہے، اور اس کے لیے نوجوان نسل کو جنسی موضوعات کی تعلیم، کانسینٹ یعنی رضامندی کی درست تشریح، جنسی تشدد سے بچاؤ اور ایسے حادثات کی صورت میں رد عمل کی تربیت دینا ضروری ہے۔ اور یہی موضوع ہے نیو یارک سٹی الائنس اگینسٹ سیکشل اسالٹ کے پروجیکٹ ڈاٹ کا، جو نیو یارک میں ایتھنک اور انڈر ریپریزنٹڈ کمیونٹیز کے 15 سے 21 سال کے نوجوانوں کو اس موضوع پر آگہی دینے اور یوتھ لیڈرز تیار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پروجیکٹ ڈاٹ کا مطلب ہے پروجیکٹ ڈریم اون ٹیل، ڈریم آف اے ورلڈ فری آف ابیوز، اون یور اسٹوری اینڈ ٹیل یور اسٹوری۔ یہ ایک لیڈرشپ پروگرام ہے، رائٹ، لائک یہ جو انہوں نے 8 سیشنز میں جو چیز لرن کی ہے، اس کے بعد وہ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں کمیونٹی کے لیے، جو وہ کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اٹ از اے ریپل ایفیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ 4 بچے کو بتائے گا، وہ 4 بچے اور 4 بچوں کو بتائیں گے۔ نیو یارک کے علاقے برانکس میں جنوبی ایشیائی نیو یارکرز کی بہبود میں مصروف ایک ادارے سپنا NYC میں ہونے والے پروجیکٹ ڈاٹ کا یہ سیشن زیادہ تر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے تھا، جن کے کلچر میں سیکس یا جنسی عوامل پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ان موضوعات کے گرد اب بھی بہت سے غلط مفروضے ہیں، اور بہت سے لوگ خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا میرے خیال میں آپ کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے تھوڑے مختلف نظریے سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ صرف جنسی حملوں کے بارے میں بات نہیں، بلکہ حفاظت، تشدد کی روک تھام کے بارے میں اور ہمارے نوجوانوں میں لیڈرشپ کے بارے میں بھی ہے۔ آرگنائزر اور شرکاء کے خیال میں جنسیات اور اس سے متعلق موضوعات نوجوان نسل سے ڈسکس کرنے سے ان کو نہ صرف جنسی تشدد کی پہچان اور اسے روکنے کی ترغیب ملتی ہے، بلکہ وہ مختلف جنسی رجحان رکھنے والے افراد کو سمجھ کر ان کے ساتھ رہنا بھی سیکھتے ہیں۔ ان سیشنز میں شرکت کرنے سے ان کے ذہنوں کو کھولنے میں مدد ملتی ہے، اس سے انہیں اپنے دوستوں کے درمیان بات کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کے درمیان اس بارے میں گفتگو بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سب اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا۔ ان موضوعات کے بارے میں اپنے ہم عمروں اور ایک بالغ کے ساتھ بات کرنا اچھا لگا جو ہمارے رشتہ دار نہیں۔ ہم واقعی اس کے بارے میں کسی ایسے سے سیکھ سکتے ہیں جس کی معلومات کافی زیادہ ہوں۔ میں یہاں جنسیت اور صنف کے بارے میں مسائل پر قائدانہ کردار سیکھنے کے لیے آئی ہوں، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے انداز میں جینے میں مدد کر سکوں۔ نوجوان نسل کی تربیت معاشروں کے مستقبل سنوارتی ہے، اور جنسی تشدد سے ایسے موضوعات پر کم عمری میں دی جانے والی یہ تعلیم کل کے پرامن، روادار اور حساس معاشرے کی تشکیل کے لیے اہم ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔